Islamic Research Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ فرض ہے، خواہ نماز سری ہو جہری ہو، سفر میں ہوں آپ، حضر میں ہوں، جنازہ ہو، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کو پڑھنا فرض ہے. فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر ظہر ہے یا عصر ہے یا مغرب کی نماز ہے، ان کی آخری رکعات جس میں سری قرات ہوتی ہے، تو کیا فاتحہ کے علاوہ بھی قرات کرنا مسنون ہے یا نہیں؟ تو یہ بات یاد رہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، لیکن آخری 2 رکعات میں فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانا یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں. اگر کوئی شخص نہیں ملاتا تو اس کی نماز صحیح ہے. مثال کے طور پر ظہر کی آخری 2 رکعات ہیں یا عصر کی 2 آخری رکعات ہیں، مغرب کی آخری رکعت ہے یا عشاء کی آخری رکعت ہے، تو اگر کوئی شخص سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے، مسنون ہے، بلکہ باعث اجر ہے. اس پر متعدد دلائل ہیں. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور دیگر اصحاب سے بھی یہ روایت ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ظہر میں قرات کا اندازہ لگایا. آپ دونوں رکعتوں، پہلی 2 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں 30 آیات کے برابر قرات کیا کرتے تھے، اور آخری رکعات میں اس سے کم، نصف آپ پڑھا کرتے تھے. علامہ شمس الحق دیانوی رحمہ اللہ عون المعبود میں لکھتے ہیں کہ ظہر کی پہلی 2 رکعات میں 30 اور آخری جو 2 رکعات تھیں ان میں ہر رکعت میں 15 آیات پڑھا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ صحیح مسلم وغیرہ میں وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں 30 اور آخری رکعت میں 15 آیات تلاوت کیا کرتے تھے. تو اب اگر غور کریں تو سورۃ فاتحہ کی ٹوٹل آیات 7 ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی آخری 2 رکعت میں ہر رکعت میں 15 آیات تلاوت کیا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کے علاوہ بھی قرات کیا کرتے تھے. یہی استدلال علامہ بہقی رحمہ اللہ نے معرفت السنن والآثار میں کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فاتحہ کے علاوہ بھی آخری جو رکعات ہیں ان میں قرات کی جا سکتی. علامہ شوکانی رحمہ اللہ اور دیگر شراح کا بھی یہی استدلال ہے. اسی طرح دوسری حدیث مسند احمد کے اندر ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جہاد کے لیے روانہ کیا اور ایک شخص کی ذمہ داری لگائی، اسے امام مقرر کیا. تو جب واپس آئے تو انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص جس کو آپ نے امام بنایا ہے یہ ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہے. آپ نے اس سے پوچھا تلاوت کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں اس کو پڑھتا ہوں اور میں سورۃ الاخلاص سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں اسے ہر رکعت میں پڑھتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری اس محبت کی وجہ سے، سورۃ الاخلاص کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کر دے گا. تو علامہ شوکانی فرماتے ہیں اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخری جو رکعات ہیں ان میں فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت ملائی جا سکتی. اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا فہم بھی یہی ہے. دین کو انہوں نے اترتے دیکھا ہے، وحی کو اترتے دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اصحاب ہیں. آئیے ان کا فہم بھی معلوم کیجیے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے.
وہ مغرب کی آخری رکعت میں یہ پڑھا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے والد سے موطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ وہ ظہر کی نماز جب اکیلے پڑھتے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملاتے۔ وہاں وضاحت ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملاتے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا، ایک بندے نے سوال کیا، ان لم ازد علی ام القرآن، اے ابو ہریرہ اگر میں سورۃ فاتحہ سے قرات زائد نہ کروں تو کیا میرے لیے جائز ہے، درست ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ بھی ہیں، وقت کے مفتی بھی ہیں، فرمایا کہ اگر فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، اگر تو سورۃ فاتحہ کے علاوہ بھی کوئی سورت ملا لے گا فَهُوَ خَيْرٌ، تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو سورۃ فاتحہ پر ہی اکتفا کرتا ہے تو تیری نماز صحیح ہے۔ اسی طرح دیگر تابعین میں سیدنا عروہ ہیں جن سے یہ عمل ملتا ہے کہ وہ فاتحہ کے علاوہ بھی آخری رکعت میں سورت کو پڑھ لیا کرتے تھے، ملا لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔